السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ بہت ہی دلچسپ اور اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ انصار عباسی صاحب ایک جرنلسٹ ہیں اور بڑے معروف بھی ہیں، وہ سیاسی حلقوں میں اور حکومتی حلقوں میں بھی معروف ہیں۔ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ وہ عام طور پر اپنے وی لاگز کرتے ہیں اور ان میں بڑی وہ جو ہے اہم انفارمیشن دیتے ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک وی لاگ کیا ہے اور وہ میں نے سنا، اور اس وی لاگ میں انہوں نے جو اہم ترین باتیں کی ہیں، بتائی ہیں، اور وہ ان کی انفارمیشن ہے اور انہوں نے خود کہا کہ یہ مجھے انفارمیشن ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل جاوید باجوہ صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، امریکن جو ہیں لوگ، ان کے ساتھ یہ بات جو امداد والی یا سپورٹ والی یا آئی ایم ایف کو انفلوئنس کرنے والی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ اس کا جواب مختلف ہمارے جرنلسٹ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آئی ایس پی آر سے، لیکن یہ اچھا کیا آئی ایس پی آر نے کہ کم سے کم آئی ایس پی آر کو بولنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں فوج مخالف لابیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان میں الحمدللہ جہلاء کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا مقصد بات سے بات نکالنا، بال کی کھال اتارنا، اور پھر فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کرنا سوشل میڈیا پہ یا چینلز پہ، ان باتوں میں سے نکالنا۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک جرنلسٹ کے تھرو جو ہے یہ باتیں، جو ان سے جن کے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، سارے جرنلسٹ کے ہوتے ہیں، آئی ایس پی آر سے بھی ہوتے ہیں، ہمارے اداروں سے بھی ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، تو یہ اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ان کے ذریعے جواب دیا ہے۔ لیکن جواب ان کے وہ ہیں بڑے دلچسپ، وہ بڑے یعنی کہ دھیمے انداز میں اور بڑے تقریباً ایک سمجھ لیں کہ بظاہر استدلال کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے غیر جانبدار صحافی ہیں، لیکن وہ غیر جانبدار قطعاً نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان بٹوین دا لائنز جس طرح عمران خان کو وہ پش کرتے ہیں اور جو ہٹ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنونس ہو جائیں اور ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ پوری باقاعدہ لائن اختیار کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو یہ عام آدمی تو شاید اس سے کنونس ہو بھی جاتا ہوگا، یا ان کے جو فین ہیں، پرستار ہیں، یا پہلے سے جو عمران خان کے خلاف جنہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن میرے جیسے لوگ جو چیز کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے چلی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریڈیو اسٹیشن، یہ اسٹیشن کون سا بول رہا ہے، تو وہ قائل نہیں ہوتے، وہ موازنہ کرتے ہیں کہ یہ بات درست بھی ہے کہ غلط ہے۔ تو انہوں نے یہ بہت ساری اس طرح کی اصولی طور پہ اور حقیقی طور پہ غیر منطقی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اچھے جرنلسٹ کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھے جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبداری سے بات کرے اور لائنیں ٹو نہ کرتا رہے ساری زندگی، کہیں کہیں وہ اپنے پروفیشن کا احترام، عزت اور وقار بھی رکھے کہیں نہ کہیں، یا اپنا شخصی یا سماجی جو ایک اس کا کردار ہوتا ہے اس کا بھی دھیان کرے اور اس کی خود عزت کرے، تاکہ پھر دوسرے بھی کریں، اور بات میں برکت بھی تب آتی ہے جب دل کے اندر سچائی موجود ہو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو امریکن وزیر خارجہ ہے، یا وہ خاتون جو بھی ہے کوئی، اس سے رابطہ کر کے اسے یہ کہنا کہ آپ آئی ایم ایف کو ہمارے لیے انفلوئنس کریں، تھوڑا اس کو پش کریں کہ وہ ہمیں اپنی قسط جلدی ریلیز کریں، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز کم ہیں، یا پاکستان کو ضرورت اس وقت ہے، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ اس پر عمران خان صاحب نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتا پھرے اور اس طرح کا کام کرے۔ اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے، یا فائنانس منسٹر کا، یا جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا کام ہے۔ حالانکہ یہ عمران خان صاحب یا شاید قمر جاوید باجوہ صاحب یہ بتا چکے ہیں اپنی ایک تقریر میں، جو ان کی تقریر کسی نے رپورٹ کی تھی، اس رپورٹنگ میں تھا کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ سعودی عرب بھی اور دیگر ملکوں میں جاتا رہا ہوں، کیونکہ اس کو مانگنے میں ہیزیٹیشن ہوتی تھی پیسے، تو ہم وہاں سے میں جا کے پیسے لاتا رہا۔ تو یہ بات عمران خان کے دور میں بھی یہ کام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا ہے، اور اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ حرج بھی کوئی نہیں اگر کوئی پاکستان کی اس طرح بھی مدد کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا ایک ذمہ دار وہ
سمجھیں کہ قیادت ہے ذمہ دار، تو یہ ایک لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا کہنے کا مقصد جو میرے تک پہنچا، مجھے کنوے ہوا کہ اگرچہ انہوں نے اپنے احساس ذمہ داری کی بنیاد پر یہ کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہو کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہ جائے، کیونکہ عمران خان کے ذہن میں کہیں یہ بات بھی ہے کہ دوسرے ملکوں سے پیسے مانگنا وطن کے لیے یہ مشکل کام ہے، اور اس میں بڑی ایک طرح سے شرمندگی سے گزر کر جو ہے یہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمارے آرمی چیف کیوں جا کے کسی کو ہاتھ پھیلائے، یہ جو آ گئے مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جو آئے ہیں نواب زادے ہمارے خاندانی حکمران، نسل در نسل حکمران جو آئے ہیں، اور یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم ملک کو چلائیں گے، تو یہ جا کے اب مانگے۔ یہ مجھے تو یہ کنوے ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو شاید اس طرح کنوے نہیں ہوا ہوگا۔ ایک بات انہوں نے اور اٹھائی کہ دیکھیں جی، اگر سیاستدان اس قابل ہوتے تو پھر وہ جا کے لے آتے، چونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں، اور وہ اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، ان کے باہر کے ممالک ان کی عزت نہیں کرتے، اور وہ ان کا کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے ان کو، ہمارے حکمرانوں کو۔ اسی لیے پھر ایک ایسے بندے کو جانا پڑتا ہے جن کے ان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط ہوں، جن کے ان کے ساتھ دوستانہ مراسم ہو، جس کو کوئی وہ ویلیو کرے اور عزت کرے۔ اسی لیے ہمارے آرمی چیف صاحب اگر کہیں بھی گئے ہیں تو انہوں نے عزت کی ہے، چاہے یو اے ای میں گئے ہیں، ترکی کو کچھ کہا ہے یا کسی اور جگہ بھی۔ تو یہ لب لباب یہ تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کے کسی ملک سے اپنے ملک کے لیے امداد مانگیں تو وہ اگلے کر دیں۔ یا آئی ایم ایف جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے عمران خان جو ہے وہ 1 سال تک اس نے ڈیلے کیا اور نقصان کیا ملک کا، اور اسد عمر صاحب بھی جو ہے وہ بھی شرائط جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے۔ اب میں ایک تو بات ان کو انصار عباسی صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتاؤں، اور اگر کچھ ہماری قیادت اور بڑے لوگ اگر اس بات کو سمجھ جائیں یا کچھ تھوڑا سا اس پر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ وطن کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ یہاں پہ رواج دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لینا کوئی بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی کوئی قابل تعظیم اور قابل ستائش بات ہے۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک وہ نیٹ ہے، وہ جال ہے جس کے اندر ملک تڑپ تڑپ کر اور قومیں تڑپ تڑپ کر مردہ ہو جاتی ہیں اور کبھی پنپ نہیں سکتی۔ جو بھی آئی ایم ایف کے جال میں آیا یہ پھنس گیا، لیکن انہوں نے اس طرح کی ذہن سازی کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کی ہوئی ہے جس طرح کی ذہن سازی جیسے یہ ہمارے انصار عباسی صاحب جو ہے وہ بڑے طریقے سلیقے کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور انہوں نے اس طرح کے لوگ ذہن ساز یہاں پہ اپنے بعض اوقات پیڈ اور بعض اوقات صرف ہائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، جو ان کا امیج بناتے رہتے ہیں اور جو ملکوں کو پش کرتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، دیر کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، آپ اس جال میں آ کر پھنسیں۔ یہ یاد رکھ لیں، اس پہ آپ کوئی مجھے انصار عباسی صاحب ہو یا کوئی ہو، اس میں ایک چھوٹا موٹا اکانومسٹ ہوں اور میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہوئی ہے، میں نے آئی ایم ایف کے تھنک ٹینکس میں حصہ لیا ہوا ہے، اور میں ان کی بڑی جو قیادت، سب سے بڑی قیادت ہے، ان سے نیگوسیشنیں اور اپنے کام جو میری تھیوری تھی جس کو وہ امپلیمنٹ دنیا میں کرنا چاہتے تھے، اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل میرا جو دنیا کا پہلا ہے، اس سلسلے میں تو میں سود پہ، میں نے کہا یہ سود پہ تو یہ کام اسلام میں کیا نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں پھر کیپٹلزم بھی سود پہ نہیں، سود کے بغیر نہیں چل سکتا، تو پھر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں نے وہاں سے سیکھا بہت۔ تو حضور وہ ایکسپلائٹیشن کا ایک ایسا آخری انتہائی کوئی وہ ایک خوفناک لیتھل جو وہ جال ہے کہ جس سے پھر کوئی نکل نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرضوں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جیسے کوئی جنت کے قرضے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں جا رہے تھے تو یہ ان کا فیصلہ، ان کا اڑنا ٹھیک تھا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت گئے اور آپ نے قرضے لیے اور اس کے بعد آج پھر آپ ان کے محتاج ہیں۔ یہی تکلیف اس وقت اٹھا لی ہوتی، یہی مصیبت اس وقت جس وقت بھی اٹھا لی ہوتی، پاکستان اس جال سے نکل آیا ہوتا۔ اگر اسد عمر ان کی شرائط پر نہیں مان رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرائط یہی تھی کہ آج جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کی شرائط مان گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، انہوں نے شرائط مانی پھر پوری نہیں کی، آج جو ہے نا سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ شرائط اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں اپنے اثاثے بیچو، ملک فروخت کرو اور پاکستان کو کمزور، وطن کمزور کرتے جاؤ، اور اتنے کمزور کہ ہمارے گھٹنے
اور ہمارے پاؤں پڑتے جاؤ ہمارے، وہ آہستہ آہستہ وہ لے، اگر وہ اڑے تھے اور ان کو جو کوئی بھی وہاں لے گیا اس نے ظلم کیا. میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی بھی ان کو پھر IMF کے بعد، بجائے اس کے کہ اس وقت سپورٹ ان کی جاتی اور ان کو اس نیٹ سے نکلنے کی کے لیے مدد کی جاتی، حکومت کی مدد کی جاتی، کہ کوئی پھر اس کو لے گیا، جو بھی لے گیا اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس سے وہی انصاف کر سکتا ہے، وہ لے گیا ادھر کے بھائی جان ادھر سے پیسے لے لو آپ، تو انشاءاللہ بچ جائے گا ملک، جو ہے نا بڑا اکنامیکلی فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. تو کوئی نہیں ہوا. دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کیوں عزت ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ اکثریت حکمران جو بھی پاکستان پر آئے ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لوگوں کو تو سیدھا یہ دیکھتے ہوئے چنا کہ یہ جڈو ہیں، یہ بونگے ہیں، بس ہم ہی حکومت چلائیں گے، ان کو لے آؤ مورا شورا بنا کے ان کو لیڈر بنا دو تاکہ ہم چلاتے رہیں. اور وہ جڈو جو تھے وہ آ کے پھر گلے پڑتے رہے، آرمی کے بھی اور چیف اسٹیبلشمنٹ کے بھی، اور سیدھے چیف آف آرمی نواز شریف نے کیا کیا. اب جو دیکھیں MQM والا جو فیصلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، الطاف حسین والا، وہ ہمارے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. پھر اسی طرح نواز شریف صاحب نے آج یہ سارے شہباز شریف بینڈ بجا کے رکھ دیے، اور اب عمران خان کو لے کے آئے تو عمران خان کو واضح اکثریت جو ہے وہ نہیں دلانے دی کہ کہیں یہ بھی وہ ہنگ پارلیمنٹ. ہر بندہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہنگ پارلیمنٹ چاہتی ہے. کیوں چاہتی ہے؟ کہ وہ اپنی من مانی کر سکے. اب جب ایک تو آپ لوگ لیڈر ایسے چن کے لاتے رہے، عمران خان کے علاوہ ایسے لیڈر چن کے لاتے رہے جن کی گھر میں عزت نہیں تھی، جو بونگے تھے، جو پرچیاں دیکھ کے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، تو باہر کسی نے کیا ٹکا عزت ان کی کرنی ہے، اس لیے کیونکہ آپ نے تو یہ ہونے ہی نہیں دیا. دوسرا، یہاں پہ نہ کبھی جمہوریت پنپ سکی، نہ کبھی لیڈرشپ جو ہے وہ اوریجنل پنپ سکی. کوئی مار دیا جاتا رہا، کسی کو چھٹی کروا دی جاتی رہی. دیکھیں جنیجو صاحب نے ایک فیصلہ لیا تھا تو کیا ہوا ان کے ساتھ. بھٹو صاحب نے امریکہ بہادر کو بولے تھے تو کیا ہوا پھر ان کے ساتھ. تو یہاں پہ تو کبھی وہ ہوا ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو. اب ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں عوام اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ اس ایسے کروشل وقت میں پھر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس کے نتیجے میں آج پھر ملک مفلوج اور معذور ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ فیصلہ بھی غلط ہو گیا. آپ لے کے آئے، آپ نے سپورٹ کی، انگلی پکڑ کے چلایا، اور پھر ایسا ٹھڈا کرایا ایسے وقت میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ وقت مناسب نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے سیاستدانوں کی باہر عزت نہیں ہے، لیڈرز کی عزت نہیں ہے، حکومتوں کی عزت نہیں ہے، تو وہ یہ کہ بننے کس نے نہیں دی. عمران خان کے بارے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کی عزت تو ٹرمپ جیسا عجیب و غریب، میں کیا کہوں کہ متکبر آدمی، اور وہ تو ایسا آدمی تھا جو جیسے اتنے سنجیدہ ماحول میں کسی کو کھجلی کر رہا ہے، جو ویڈیوز آتی رہی، کسی کو کونی مار دی، کسی کو وہ سمجھتے کوئی سٹیٹس، کسی کو وہ امریکنز کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. اس نے وہاں کے جرنلسٹوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، جواب بھی دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو اٹھاؤ، تھرو کرو اس کو. تو وہ اس بندہ وہ مؤدب کھڑا ہوا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے، ان کی بیگم متاثرین میں شامل ہے. یہ محمد بن سلطان نے کتنی عزت اور رسپیکٹ سے، جب ایک شخصیت آپ ایسی لے کے آئے ہیں، جب عمران خان آ گیا جس کو اللہ نے عزت دی ہوئی تھی، پوری دنیا جس کا احترام کرتی تھی، جسے چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر. عمران خان کو تو کسی نے اس طرح نہیں کیا جس طرح نواز شریف پرچیاں اور یہ وہ، یا شہباز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ تو روس بھی گیا، وہ تو چائنا بھی گیا، وہ تو ترکی سے بھی ملا، وہ تو محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی. اس کے تو کسی نے اس طرح تذلیل نہیں کی، یا اس کو ڈیویلیو نہیں، اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ایسا ہی بندہ آ گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کے دور میں جتنی دنیا میں پاکستان کی عزت اور تعظیم ہوئی ہے، یہ ایکسپیٹریٹس پاکستانیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے، جن کا ہر وقت انڈینز کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ تقابلی جائزہ رہتا ہے اور ان کو سہنا پڑتا ہے. پاکستان کے حالات خراب یہاں ہوتے ہیں، سہنا ان کو پڑتا ہے. ان سے پوچھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ بات، یہ بھی پھر آ کے جاتی بات ادھر ہی ہے. اب میں آ جاؤں، مختصر کروں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. جو انصار عباسی صاحب نے لائن لی ہے، وہ دوسری بار میں نے ان کا ویلاگ دیکھا ہے کہ جی عمران خان کو ملک کی خاطر جو ہے یہ انار نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مل ملا کے. یہ وہ خوفناک غلطی ہے کہ جس میں یا تو کوئی بہت ہی ضمیر فروش آدمی اس طرف اشارہ کر سکتا ہے، یا کوئی بے وطنہ جس کو نہ وطن کا کوئی احساس ہے،
نہ عوام کا کوئی بے حس آدمی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی تو کسی نے عزت ہی نہیں کی، یہ پی ڈی ایم ساری جماعتیں اکٹھی ہیں اور کسی نے ان کی اگر عزت نہیں کی اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، تو آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو عزت دے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ آپ اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت عمران خان پاکستان کا واحد مقبول ترین لیڈر ہے، یہ باقی تنگا پارٹی ہیں۔ 80 سے 90% عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہر بندے کے نرخرے تک پہنچ چکی ہے، مہنگائی ہر بندے کے بچے کے دودھ تک پہنچ چکی ہے، ہر بچے کے تعلیم تک پہنچ چکی ہے، ماں باپ کی بیماریوں کی اور زندگی اور موت کی کشمکش تک پہنچ چکی ہے، اور وہ سارے اپنے صرف عمران خان کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی سے امید تک نہیں۔ ریزلٹس بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اب آپ اس سے بار بار یہ پش کر رہے ہیں کہ وہ ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سیاست بھی ختم کر لے، عوام کو بھی زخمی کرے دوبارہ، اور ملک کو پھر ایک خطرے میں ڈال دے جس خطرے سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ وہی غلطی ہوگی جتنی بڑی غلطی تھی ان کو اس وقت مسلط کرنا، رجیم چینج والی غلطی یہی ہوگی کہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ اگر امریکہ سے پریشر آتا ہے یا برطانیہ سے پریشر آتا ہے یا IMF سے پریشر آتا ہے تو جس پر آتا ہے وہ سہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ سہے۔ اور یہ اگر آپ کے ذریعے اطلاع یہ پہنچائی گئی ہے تو یہ اس کو مکالمہ بنائیں کہ آخر اس ملک میں ان حکمرانوں کی عزت پوری دنیا میں کیوں نہیں ہو رہی، ملک پر مسلط کے یہ مکالمہ کرے نا کہ اس میں دوش کس کا ہے۔ عوام کا دوش ہے جو ان کو منتخب کرتی ہے ایسے الیکشنوں میں جس میں عوام کی رائے کو کتے جتنی ویلیو نہیں دی جاتی، ووٹ اٹھا کے ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی کا نکلتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ یا اس کا قصور ہے جو ہمیشہ ہنگ پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ادھر سے فصلی بٹیرے آپ کو MNA MPs ہر جگہ پہ ملتے ہیں، جو ادھر سے اٹھ کے پورا ڈڈوؤں کا پورا گھڑا اٹھا کے ادھر ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سے پرات اٹھال کے ادھر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے ملک اور اگر وہ لوگ اس پہ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی محبت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اگر اپنی اسی سوچ پر قائم ہیں کہ وہ اس ملک میں کسی کو عزت سے حکومت نہیں کرنے دیں گے، کسی کو کوئی اگر باعزت آ گیا ہے جس کی دنیا میں عزت ہے تو اس کو یہاں پہ ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کروائیں گے، اور عوامی اعتبار سے خوف زدہ ہو کر، عوام کے ٹرسٹ اور بھروسے سے خوف زدہ ہو کر پارٹیوں کو شکست و ریخت کا شکار کرتے رہیں گے تاکہ ان کی اپنی ذاتی حکومت اور اجارہ داری قائم رہے، تو پھر اس ملک کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ بات تو آ کے مکنی ہے حب الوطنی کی سچائی پر۔ حب الوطنی کی سچائی ہوگی تو ہر کوئی اپنی ذات کی قربانی دے گا، ہر کوئی اپنے ایثار کی اپنی انا کا ایثار کرے گا، اس کی قربانی دے گا، اپنے مفادات کی قربانی دے گا، ہر ادارہ قربانی دے گا۔ اگر تم محبت وطن سوچ رکھنی ہے، اگر پاکستان کی ہمدردی محبت نہیں رکھنی، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میرا اختیار رہے، باقی جائیں بھاڑ میں، عوام جلتی ہے جل جائے، ملک مرتا ہے مر جائے، سیاستدان جائیں بھاڑ میں، ان کی نہ کوئی ویلیو ہے ہمارے نزدیک نہیں، یہ سارے جو ہے اس طرح کتے بلے پھرتے رہیں۔ ہم نے اپنا کام جو ہم کرتے آئے ہیں پچھلے 74 سالوں سے کرتے رہیں گے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے بے بس یا کوئی عوام بیچاری کیا ہے، جلوس نکال کے پھر فارغ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کو اقتدار آپ کا نصیب فرمائے۔ اور یہ ہے کہ پاکستان تو بیچارہ ہے ہی زخمی اور مظلوم، اور پاکستان سے بڑھ کے بے بس مجبور اور مظلوم کون سا ملک ہوگا؟ اور ایسی قوم سے بڑھ کے میں تو کہتا ہوں فلسطین سے زیادہ، کشمیر سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستانی قوم ہے۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ بہت خوش، سلامت رکھے۔